ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے حضور پرا باندھے پیش ہوں گے، یعنی سب باندھے پیش ہوں گے۔ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کفار و مشرکین کو کہ جو اپنی دنیاوی طاقت پر مغرور ہے، متکبر ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ ایک وقت آئے گا، یعنی قیامت کا وقت جب آئے گا، یہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ یہ پہاڑوں کو چلائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر ابر کی طرح روانہ ہوں گے۔ پہاڑ، ان کی حیت بالکل بدل جائے گی۔ یہ پہاڑ اتنے مضبوط ہے، اتنے طاقتور ہے اور زمین میں گڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ قیامت کی حیت بدل جائے گی اور غبار کی طرح یہ ہوا میں اڑیں گے، جیسا کہ ابھی جو ہے ابر جو بادل جو ہے چلتا ہے ویسے ہی یہ چلیں گے، اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ زمین پر کوئی پہاڑ ہوگا، نہ عمارت ہوگی، نہ درخت، کوئی چیز نہیں، چٹیل میدان ہموار بالکل۔ ابھی زمین میں نشیب و فراز ہے، ہم زمین کی سیر کرنے نکلیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہیں زمین اٹھی ہوئی ہے، کہیں زمین نچلی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں ٹیلا ہے، کہیں گڑھا ہے، کہیں ڈونگا ہے، کہیں اونچا ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین اس حیت میں نہیں ہوگی، اونچ نیچ میں نہیں ہوگی، بالکل ہموار برابر، ایک دم جیسے کہ پاٹ، جیسا کہ ہمارے گھروں کے چھت ہوتے ہیں ویسے ہی یہ ایک دم بالکل سپاٹ ہوگی زمین قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، یعنی یہ قیامت کے دن ان کفار و مشرک جو ہے قیامت کے منکر ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدے کے منکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو اٹھائیں گے، کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ ایسے تو سب اٹھنے ہیں، قیامت مسلمان بھی اٹھنے ہیں، سب اٹھنے ہیں، لیکن خاص طور سے یہ منکر تھے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور کیا حال ہوگا؟ سب تمہارے رب کے حضور سب باندھے پیش ہوں گے، ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، الگ الگ ہوں گی، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، قطار در قطار صف بندھے ہوئے سب جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کیسے حاضر ہوں گے؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم ہمارے پاس ویسی ہی آؤ گے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی زر نہیں تھا، برہنہ ہم پیدا ہوئے تھے، یہاں تک کہ ختنہ بھی نہیں ہوئی تھی، ویسے ہی بالکل ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا عورتیں بھی ننگے ہوں گی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مرد اور عورتیں سارے ننگے ہوں گے،
حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم کو شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا تو کیا سب کو اپنے اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا، سب کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی زبانوں پر وعدہ فرمایا قیامت کا، اپنی گرفت کا، حساب و کتاب کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کے ذریعے پیغام بھیجا دیا، وحی کے ذریعے بھیجا دیا، ہم نے بھیجا دیا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور تم نے اس کا انکار کیا۔ تم دنیا میں سمجھ رہے تھے کہ قیامت اور قبر کا عذاب، جہنم، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ہے قیامت جس کا تم کیا ہے انکار کرتے تھے، اب قیامت کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔